بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب احمد بلالہ صاحب، امیدوار مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی ملک پیٹ، صدور معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، اراکین بلدیہ، محبان مجلس، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، 7 دسمبر کے دن اسمبلی کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور اس دن آپ تمام کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کے درمیان میں اس لیے کھڑا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں، آپ سے گزارش کر سکوں، آپ کو اس بات کی ترغیب دلا سکوں کہ آپ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین اور اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور کی عظیم کامیابی کے لیے آپ اپنا ایک ایک ووٹ مجلس کے حق میں استعمال کریں۔ پچھلے 4.5 سال کے دور میں بحیثیت ایم ایل اے احمد بلالہ نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں کروڑوں روپے ترقیاتی کام کروائے، اور یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کا ایک انگریزی روزنامہ اس نے اس خبر کو بڑا نمایاں طور پر چھاپا کہ سب سے زیادہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے کانسٹیٹنسی کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ تھا اس کا استعمال کیا، جس میں ذکر آپ کے حلقے کے رکن اسمبلی کا بھی اس میں تصویر کے ساتھ اس نیوز کو چھپا۔ اور ابھی ہم نے احمد بلالہ صاحب کی زبان سے اس بات کو بھی سنا، انہوں نے اقرار کیا کہ یہاں پر پینے کے پانی کی قلت ہے یا پرابلم ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو جلد سے جلد دور کرنے کی مجلس اتحاد المسلمین نے ایک پورا پلان اور منصوبہ بنایا۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ترقیاتی کام ہو، بنیادی سہولتیں عوام کو فراہم کی جائیں، اور مجلس اتحاد المسلمین نے اور مجلس کے ایم ایل اے نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس علاقے میں ہی کام کرواؤں گا جہاں سے مجھے ووٹ ملے، بلکہ مجلس کے ایم ایل اے نے پوری کوشش کی کہ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے ہر اس علاقے میں جہاں پر عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے یا ضرورت ہے تو وہاں پر کام کروایا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلم بھائیوں کی ہے یا SC/ST بھائیوں کی ہے یا کرسچن کی ہے۔ ہم نے یہ طے کیا اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اور مستقبل میں ہماری کوشش بھی یہی رہے گی کہ بلا لحاظ مذہب ملت حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کو ایک نمایاں اسمبلی حلقہ بنایا جائے، ایک ماڈل اسمبلی حلقہ بنایا جائے۔ اور یقیناً میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 4.5 سال میں حیدرآباد میں حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں تلنگانہ میں اگر کسی قسم کا فساد یا کمیونل رائٹ نہیں ہوا تو یہ تمام شہریان حیدرآباد، تمام ملک پیٹ کی عوام اور تلنگانہ کی عوام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو اور ریاست کو پرامن رکھا۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کی یہی کوشش رہے گی کہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالی نہ شہر حیدرآباد میں نہ تلنگانہ کے علاقے میں کوئی امن کو خطرہ پیدا ہو یا کبھی بھی یہاں پر کسی قسم کے پرابلمز ہو جائیں۔ وہاں پر جب ہم نے یہ اپنی بات رکھ دی، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کو کیا اور مستقبل میں بھی
جمہوریت کی دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ ہمارے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ہمارے اغراض و مقاصد ہمیشہ یہی رہے ہیں کہ ہندوستان کے آئین میں، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دیے گئے ہیں، جو دستوری حقوق کا وعدہ کیا گیا ہے، ان کو حاصل کرنا، یہی جدوجہد مجلس اتحاد المسلمین کی رہی ہے۔ اور آج آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین نے ہندوستان کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان کے آئین میں جو ہندوستانیوں کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا کہ بھائی چارگی کو پیدا کرو، انصاف کو حاصل کرو، مساوات کو حاصل کرو، جب یہ کام مجلس کرتی ہے تو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین اب پریشان ہیں۔ اب بی جے پی اور خاص طور سے آر ایس ایس جان چکی ہے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین کو اس اسمبلی انتخابات میں ان 8 حلقوں میں کامیابی سے روکنا ناممکنات میں شامل ہو چکا ہے۔ بی جے پی یہ جان چکی ہے کہ ان کے اشاروں پر جو چھوٹی بی جے پی غم کے پیڈلوں کا سائیکل لے کر ملک پیٹ کے علاقوں میں گھوم رہی ہے، وہ بھی اب احمد بلالہ کی کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ تو آج بی جے پی نچلی سطح کی سیاست پر آ چکی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ گوشہ محل سے بی جے پی کا امیدوار ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس وقت ہی سکون محسوس کروں گا جب میں اکبر الدین اویسی کی کٹی ہوئی گردن کو اپنے قدموں کے نیچے دیکھوں گا۔ اور اس بیان کو اگر سمجھنا ہے تو ایک دن پہلے امت شاہ نے کہا کہ ہم سرزمین تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین کا خاتمہ کر دیں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین رضاکاروں کی جماعت ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ نے مجلس اتحاد المسلمین کو بریانی کھلائی۔ میں امت شاہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے استاد حضرت علامہ نریندر مودی کی طرح آپ تاریخ میں، ہسٹری میں بڑے ویک ہیں۔ شاید آپ کتابوں سے نفرت کرتے ہیں، آپ کتابوں کو پڑھنا شروع کریے۔ اگر پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو کسی ایک ماہر تاریخ کو بٹھا کر سیکھیے، آموختہ پڑھنا شروع کرو، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مجلس اتحاد المسلمین ہے اس کا تعلق رضاکاروں سے نہیں ہے۔ جو رضاکار تھے مسٹر امت شاہ، وہ پاکستان چلے گئے۔ ٹو نیشن تھیوری کا جس نے دعویٰ کیا وہ ہم نہیں تھے۔ ٹو نیشن تھیوری کا سب سے پہلا نعرہ دینے والا ساورکر تھا، اور وہ ساورکر جس نے مہاتما گاندھی کے قتل میں مین کانسپریٹر تھا۔ اور یہ کیسے ثابت ہوا؟ کپور کمیشن کی انکوائری رپورٹ میں ساورکر کا انوالومنٹ پروو ہو چکا ہے۔ دوسری بات مسٹر امت شاہ، آپ کو بریانی کھانے کا اگر بہت شوق ہے تو ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کلیانی بریانی کا پارسل پہنچا سکتے ہیں۔ مزے لے کر کھائیے، بہترین ہے، سستا ہے، کیونکہ آپ مہنگائی اتنی کر چکے کہ اب ہم آپ کو صرف کلیانی کھلا سکتے۔ منظور ہے تو بولیے، پارسل کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ مجلس مکت تلنگانہ کریں گے۔ مسٹر امت شاہ یاد رکھو، تمہارے جیسے اگر 25 لوگ جنم لے کے بھی آئیں گے تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تمہاری سازش ختم ہو جائے گی، اویسی ختم ہو جائے گا، مگر جب تک دنیا آباد ہے مجلس اتحاد المسلمین طاقتور رہے گی، بڑھتے جائے گی، بڑھتے جائے گی۔ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ پھوکے تو چراغ بجھنے والا نہیں ہے، یہ چراغ ہمارے بزرگوں نے، اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے اس چراغ کو، تمہارے باطل طوفانوں میں اللہ نے اس چراغ کو جلا کر رکھا ہے۔ ایسے 56 طوفان آئے اور چلے گئے، یہ چراغ جلتا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مسٹر امت شاہ اینڈ کمپنی، یہ چراغ جلتا رہے گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اب اس بیان کے بعد
ان کا امیدوار یہ کہتا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹ کر اپنے پیر کے نیچے رکھ کر مجھے سکون ملے گا۔ ہم نریندر مودی وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس، آپ نے تو کہا تھا کہ میرا مذہب کانسٹیٹیوشن، آپ نے کہا تھا کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، تو پھر یہ تمہارا پیادہ جو یہ بک رہا ہے کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹے گا، مسٹر مودی کیا آپ اس کے اس بیان سے متفق ہیں؟ اگر متفق نہیں ہے تو کچھ بولیے، اگر خاموش رہیں گے تو ہمارے پاس یہ بتایا گیا کہ جب دلہن خاموش بیٹھتی ہے تو قاضی صاحب یہ سمجھتے کہ اقرار کر رہی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، دلہن کون ہے دنیا جانتی، دولہے بھائی تو ہم ہی ہیں۔ تو مسٹر مودی کو بتانا پڑے گا، خاموشی کو توڑنا پڑے گا، اور امت شاہ کو بتانا پڑے گا کہ کیا آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی کی گردن کاٹی جائے؟ کیونکہ نرمل میں امت شاہ نے اکبر الدین اویسی کا نام لیا، نفرت پیدا کی، اور وہی نفرت کی وجہ سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاگ وزل پالیٹکس، امت شاہ اور مودی کی ڈاگ وزل پالیٹکس کی وجہ سے ان کا امیدوار کہتا ہے کہ اکبر اویسی کی گردن کاٹوں گا اور پیر کے نیچے رکھوں گا تو کلیجے کو سکون ملے گا۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرا سوال آج کے جلسے میں موجود یا جہاں تک میری آواز جاری ان سے نہیں ہے، میرا سوال ہر اس ہندوستانی سے ہے جو ہندوستان میں امن چاہتا ہے، جو خون ریزی کے خلاف ہے، جو گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے۔ کیا یہی سیاست چلے گی ہندوستان میں کہ جو مودی کے خلاف بے باکی سے بولے گا گردن کاٹ دو، جو امت شاہ سے پنجہ آزمائی کر کے اس کو پاس کرنا چاہتا ہے گردن کاٹ دو؟ آخر کون سی سیاست ہے؟ ڈابلکر کو مار دیا گیا، گوری لنکیش کو مار دیا گیا، کیا ہندوستان میں اسی طرح کی سیاست چلے گی؟ پھر الیکشن کیوں ہونا چاہیے؟ الیکشن کیوں ہو؟ الیکشن تو جمہوریت پرامن ہوتے ہیں نا، کہ عوام اپنے پسند سے کسی کو ووٹ ڈالے، اور جب پسند سے ووٹ ڈالے گی تو جیتے گا۔ اگر گردن کاٹنا ہے تو پھر الیکشن کس بات کا؟ کاٹو گردن، بند کر دو الیکشن۔ یہ نفرت کیا ہے بتاؤ؟ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مارنے سے، دھمکی دینے سے، گردن کاٹنے سے، بولنے سے ہم ڈر جائیں گے، نہیں ڈریں گے۔ اگر ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا کہ اکبر الدین اویسی کی موت گردن کٹنے سے ہوگی تو اللہ کا فیصلہ ہے، مارنے والے سے ہم کو ڈر نہیں ہے۔ موت تو ہر ایک کو ہے مسٹر مودی، یاد رکھو، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، امت شاہ کو بھی جانا ہے، اویسی کو بھی جانا ہے، جائیں گے تو سب، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کون پکار کر کہے گا کہ میرے عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرایا جا رہا ہے کہ گردن کاٹ دیں گے۔ ارے پیارے، اکبر الدین اویسی کے اوپر 4 گولیاں، 70 تلواروں کے وار، احمد بلالہ سامنے اٹھا کر اکبر الدین اویسی کو دواخانے کو لے کے جاتے ہیں، تو اکبر الدین اویسی اس حالت میں بھی کہا کہ بلالہ اگر میں مر بھی گیا تو جنہوں نے میرا یہ حال کیا ان کو بھولنا نہیں۔ یہ آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں؟ یاد رکھو، ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ اللہ نے ہم کو ایک خون کے لتھڑے سے ہمارے جسم، ہماری ماں کی کوکھ میں ہمارے جسموں میں جان ڈالی۔ اللہ کے حکم سے ہم آئے، اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ یہ تمہاری تلوار، تمہاری گردن، اس سے کچھ نہیں ہوتا، مگر مجلس کے مخالفین کو بتانا چاہ رہا ہوں، تمہاری گردن کے بارے میں کچھ نہیں بولے،
کیوں تم کیا بغل بچہ ہو ان کے کہ تمہاری گردن کو سیلارے لے تیل لگا لڑ بلالا کے خلاف، لے تیری گردن کو موٹی کرتا ہوں، اکبر کی گردن کو کاٹتا ہوں، لے ملیکھا لڑ لڑ۔ کیوں؟ کیا تمہاری گردن اس کو پسند ہے؟ اور ہماری گردن جو اکڑی بھی ہے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ جس کی گردنیں اکڑی بھی ہیں، جس کے حوصلے بلند ہیں، جو اللہ کی ذات پر توکل کر کے باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، انہی اکڑی گردنوں کو جو غرور و تکبر نہیں بلکہ جو ہمارے وجود کے دشمن ہیں، جو ہماری شناخت کے دشمن ہیں، جو ہماری سیاسی نمائندگی کے دشمن ہیں، ان کے خلاف پکڑتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی گردن کو جھکا چکے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں، یہ ان کے بغل بچے بنے ہوئے ہیں، اور ملک پیٹ میں مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے بی جے پی کے ایجنٹ بن کر غم کے پینڈل مار رہے ہیں۔ مگر سن لیجئے، ہماری گردن اکھڑی ہوئی تھی اور رہے گی۔ ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب باطل طاقتوں سے مقابلہ ہوگا تو گردن جھکنا نہیں چاہیے اور پیٹھ نہیں دکھانا چاہیے۔ مقابلہ اگر کرنا ہے آؤ، مگر جمہوریت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ سنو امیت شاہ اور مسٹر مودی، تمہاری پارٹی کا یہ آدمی جس نے اس طرح کا واہیات بیان دیا ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے پیادے کو بتا دو، ہم صرف اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک اکبر زندہ رہے گا، اکبر صرف اللہ کے آگے سر کو جھکاتا آیا اور اللہ کے آگے سر کو جھکاتا رہے گا۔ ہم تمہارے اقتدار کے ڈر سے، تمہاری طاقت کے ڈر سے، تمہاری تعداد کے ڈر سے، تمہاری پارٹی کے ڈر سے، تمہاری سوچ سے ہم نہیں ڈریں گے۔ ارے زندہ رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، اور موت آئے گی تو شہیدوں کی طرح آئے گی۔ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے مسٹر شاہ۔ اب تم پر، تمہارے پیادوں پر منحصر ہے کہ تم جو کرنا چاہو کر لو۔ ہم نے تو اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، ہم نے تو اپنے ہر چیز کو اللہ پر قربان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے کہ اللہ ہمارے سر کو کٹاوا رکھے گا یا اللہ ہمارے سر کو ان ظالموں کے آگے، ان باطل طاقتوں کے آگے اکڑ کر رکھے گا۔ مگر ہم زندہ رہیں گے تو ان کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے۔ اور ایک بات، آپ اکبر تک کیوں جاتے؟ بلالا کے پاس بھی نہ کو جائیے، میں تو اکیلے پھرتا ہوں نا پیارے، ویلکم۔ خالی 6 فٹ 2 انچ کا ہوں، خالی 6 فٹ 2 انچ کا ہوں، تھوڑی بہت ایکسرسائز دن میں بھی کر لیتا ہوں۔ دشمنوں کو بتانے کے لیے بول رہا ہوں، میں ایکسرسائز جو کرتا ہوں اس کو ٹرکش گیٹ اپ بولتے ہیں۔ نیچے لیٹ کے ایک ہاتھ سے 32 کلو اٹھانا پڑتا آپ کو، تو الحمدللہ آپ کا یہ گناہگار ایسے 6 کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے 32 کلو سے یوں، 32 کلو سے یوں۔ اب آپ قسمت آزمانا چاہ رہے ٹرکش گیٹ اپ آ جاؤ، یہ ڈرائیں گے، گردن کاٹ دیں گے۔ کیا بات ہے؟ اگر ہم کچھ بات بول دیتے کہ پیارے صبح گھر سے نکلتے خود رائٹ اور لیفٹ دیکھ لینا، تو پولیس میرے گھر کو آتی، کیا بولے تھے آپ؟ ہاں، اگر میں ان کو بولتا بھی نہیں، میں یہ بول رہا تھا کہ بچوں کو اسکول میں سکھاتے بیٹا جب روڈ کراس کرتے رائٹ اور لیفٹ کو دیکھنا، تو پولیس بولتے نہیں نہیں آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ ارے میرا کچھ مقصد نہیں ہے، مگر یہ ڈرانا چھوڑو بی جے پی، وہ گئے دن اگر تم ڈرائیں گے نا، تم یہ مت سمجھو کہ ہم ڈر جائیں گے، وہ چلے گئے دن لنگی اٹھا کے ڈرانے کے، چلے گئے۔ اب کوئی چڈی سے بھی نہیں ڈرتا، تو 90 سال کے بعد پینٹ پہن رہے، بچہ بڑا ہو گیا۔ مت سمجھو یہ کہ ڈرانے کی سیاست تمہاری کامیاب ہوگی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ کی جو عوام ہے وہ گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے،
تلنگانہ کا جو ہندو ہمارا بھائی ہے وہ ان گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے. تلنگانہ کا جو ہمارا دلت بھائی ہے وہ ان گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے. ملک پیٹ کی جو عوام ہے وہ گردن کاٹنے والوں کے خلاف ہے. ملک پیٹ کی عوام ان لوگوں کا ساتھ دے گی جو عوام کی خدمت کے لیے اپنی نظروں کو اور اپنے وجود کو مٹانے کے لیے تیار ہے. جو احمد بلالہ نے اور مجلس اتحاد المسلمین نے 4.5 سال میں کام کیا ہے. میرے بھائی، یہ تیلگو دیسم اور یہ کانگریس کیا کریں گے؟ یہ لوگ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہونے والا ان لوگوں سے. یہ ان کے خواب ایک کے بعد ایک چکنا چور ہوتے جا رہے ہیں. تلنگانہ میں دن بدن انشاءاللہ تعالی ان کی نیا ڈوب رہی ہے. تو اب صرف کوشش یہ ہے کہ اگر ہم نہیں جیتے تو بڑے بھائی کو جتا دینا. اور بڑے بھائی کون ہیں ان کے؟ نریندر مودی، امت شاہ. چھوٹے بھائی تو کام آنے والے نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا 4.5 سال میں کیا خدمات ہے آپ کی. بلالہ نے یہ کام کیا. گیس کے سلنڈر، خواتین کے لیے سلائی مشین. آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا آپ نے. مجلس نے ہر سال 60 لاکھ گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے بچے پڑھنے والے بچیوں میں خرچہ کرتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ 2,500 بچوں کے SSC کی فیس دی. آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. مگر دولے بھائی کی تلوار، میں محلے کا ہوں. یہ چھوٹا بچہ پھرتا ہے چڈی پہن لے کے، ممی میرے کو چاکلیٹ. یہ حال ہو گیا، میں محلے کا ہوں. ارے محلے کا کیا ہے؟ یہ اسمبلی الیکشن ہے پیارے. یہ اسمبلی میں جا کے بولنا پڑتا. یہاں نائیڈو سے ڈر کے نہیں، راہل گاندھی سے ڈر کے نہیں، صرف اللہ سے ڈر کے بولنا پڑتا. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی بلالہ کے اوپر شخصی حملے کرنا. بھائی صاحب، آپ شخصی حملے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو حسد ہے کیا اس سے؟ ارے انہوں کرے میں نہیں کرا بول کے کرو نا آپ بھی. کون روک رہا آپ کو؟ آپ کی داستان بیان کرنا. ہم وہ جو پیٹرول پمپ کے پیچھے ایک زمانے میں کلب چلتا تھا، اس کلب میں کیا ہوتا تھا؟ دودھ پیتے تھے. پاسپورٹ کے ایکسپرٹ، ویزا کے ایکسپرٹ، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید. میرے بھائی، جماعت کا ساتھ دیجئے، انفرادیت کا نہیں. اور اس حلقے سے مجلس کا مقابلہ صرف بی جے پی سے ہے. اب ایک بی جے پی کے امیدوار کے عزائم آپ کے سامنے ہیں جو گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 7 تاریخ کے دن اپنی گردن کو ذرا اکڑا کے جانا، یوں ایسا کر کے بس سینہ تان کے جائیے. پولنگ بوتھ کو جائیے، پتنگ کے نشان کو دیکھ کے بٹن دبائیے اور بولیے کہ گردن اکڑی بھی رہے گی. غرور و تکبر میں نہیں، بلکہ باطل طاقتوں کے لیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے مجلس کو کامیاب کریے. مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، اتحاد کو کامیاب کریے، ملک پیٹ کے امن کو کامیاب کریے. شکریہ. خدا